آج ہم سی ایم ایم آئی کی اسٹیج ریپرزنٹیشن کے لیول 2 یا میچورٹی لیول 2 کے اوپر کچھ بات کریں گے. بہت سارے پروسیس ایریاز ہیں. لیول 2 میں کیا ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے، اس میں کیا گولز ہیں، کون سی پریکٹسز ہیں. لیکن اس ڈسکشن شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو سی ایم ایم آئی کے اسٹیج ریپرزنٹیشن کی میچورٹی لیولز ایک دفعہ دوبارہ فیملیرائز کرانا چاہتا ہوں. تو اب ہم ایک پکچر دیکھتے ہیں جس سے آپ کو یہ میچورٹی لیولز کا جو ریلیشن شپ ہے وہ دوبارہ سے آپ کے ذہن میں مستحضر ہو جائے گا. آپ میچورٹی لیولز دیکھ رہے ہیں، لیول 1 2 3 4 and 5 which is performed, managed, defined, quantitatively managed and optimizing. ہم لیول 2 پہ بات کریں گے آج. مینجڈ اس کا نام ہے، اور اس کی جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ پروسیسز آر کریکٹرائزڈ فار پروجیکٹس اینڈ آر آفن ریئیکٹیو. اس کے اوپر ہم آج کی ڈسکشن کریں گے. جو سب سے بڑی مشکل ان آرگنائزیشنس کو فیس کرنی پڑتی ہے جو کہ پروسیس امپروومنٹ کی ایکٹیویٹیز کو انیشیٹ کرتے ہیں. And they start their journey from maturity level 1 and they would like to be appraised at maturity level 2. So they have to take a jump from level 1 to level 2. This is the most difficult thing کیونکہ level 1 کے اوپر ان کے اس آرگنائزیشن کے typically ad hoc processes ہوتے ہیں. یہ ad hoc ایسے processes ہوتے ہیں جو کہ individual professionals نے خود بنائے ہوتے ہیں اور اپنے ٹاسکس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بنائے ہوتے ہیں. ہر پروفیشنل نے اپنے کام کے لیے کچھ نہ کچھ پروسیسز بنائے ہوتے ہیں، چاہے وہ ان کو اویئرنیس ہو یا نہ ہو. بعض جو زیادہ آرگنائزڈ پروفیشنلز ہیں وہ اپنے لیے ذرا بہتر، زیادہ اچھے، زیادہ ڈیفائنڈ پروسیسز بنا لیتے ہیں. لیکن جو ایوریج پروفیشنلز ہیں جو اپنے کام میں، ٹیکنیکل کام میں اچھے ہیں، لیکن ان کو باقاعدہ ایک آرگنائزڈ سیٹ آف ایکٹیویٹیز کے تحت کام کرنے کی ٹریننگ نہیں ہوتی، انہوں نے بھی اپنے پروسیسز بنائے ہوتے ہیں. دے کریٹ دیئر اون انڈیویجول پروسیسز. لیکن ان پروسیسز میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ بہت سارا ریڈنڈنسی ہوتی ہے، کام کو دوبارہ کیا جا رہا ہوتا ہے. People do not share their methods across the organization and across the team for that matter. ایک ٹیم کے اندر دو لوگ ایک ہی طرح کے کام دو مختلف طریق سے کرتے ہیں، تو یہ ایک پرابلم ہے. اور جب آپ پروسیس امپروومنٹ کی بات کرتے ہیں، جب آپ ایک ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی زیادہ اسمارٹلی کام کریں انسٹیڈ آف ڈوئنگ لاٹ آف ری ورکس، اور ریڈنڈنسی کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ایک آرگنائزڈ سیٹ آف ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنا پڑتا ہے اور اس طرح سے سوچنا پڑتا ہے. دا بگیسٹ ہرڈل از ایکچولی دی مینٹل بلاک، جو کہ ایک ایڈ ہاک لیول سے آپ کو ایک آرگنائزڈ اور مینیجڈ کہنا چاہیے، اور پھر آگے چل کے ڈیفائنڈ پروسیسز کو فالو کرتے ہیں. تو بہت ساری، جیسے میں بتا رہا تھا کہ انڈیویجولز نے اپنے پروسیسز بنائے ہوتے ہیں اور وہ ان پروسیسز کو بعض دفعہ سکسیزفلی یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں. یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ تمام آرگنائزیشنز جو لیول 1 کے اوپر آپریٹ کرتی ہیں وہ سب کی سب فیلڈ آرگنائزیشنز ہیں یا وہ سافٹ ویئر اچھا نہیں بنا رہی ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ایکٹیولی وہ پروسیس امپروومنٹ کی بات نہیں کرتی، لیکن بہت سارے انڈیویجولز نے اور بعض دفعہ آرگنائزیشنل سائڈ پہ مینجمنٹ کی طرف سے بھی یہ انکریجمنٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنے اچھے پروسیسز بنائیں اور ان کے اوپر کام کریں اینڈ پروڈیوس گڈ کوالٹی ورک. لیکن فوکس نہیں ہوتا پروجیکٹ مینجمنٹ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کے اوپر. تو آگے جا کر جب ہم امپروومنٹ کے ورلڈ میں داخل ہوتے ہیں، کہنا چاہیے، وہاں پھر یہ پرابلم سامنے آتی ہیں کہ ہر ایک نے اپنا ایک پروسیس بنایا ہوتا ہے which results in more reworks, more delays and frustrations، کیونکہ ایک شخص کا ایک طرح سے کام کرنے کا طریقہ ہے اور دوسرے شخص کا دوسری طرح سے کام کرنے کا طریقہ ہے. تو بہت سارے
یہ جو کام کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، اس میں ٹرف وارز بھی ہوتی ہیں. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنا اپنا نومنکلیچر بنایا ہوتا ہے فار نیمنگ ویریبلس. تو نیمنگ کنونشنز ہیں ان کو فالو نہیں کیا جاتا، اور اگر آپ ان کے نیمنگ کنونشن سے مختلف کوئی ڈیسیجن لینا چاہیں تو بڑی پرابلم، بڑی رفٹ پیدا ہو جاتی ہے بعض دفعہ آرگنائزیشن میں. So it takes lot of hard work on part of the management to facilitate these things and to ensure a smooth working of the affairs of the organization. تو ایسی صورت میں جو کہ لیول 1 کے اوپر ہوتے ہیں، organizations rely on what is known as the heroics of the people, and when these people leave the company or are very tired or burnt out, as a result organizations suffer. تو جو بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ لیول 2 پہ organizations are characterized by individuals sharing their lessons learned and best practices. تو لیول 1 پہ ہم بات کر رہے تھے کہ شیئرنگ نہیں ہوتی، ہر ایک نے اپنا اپنا کام کرنا ہوتا ہے یا کرنا چاہتا ہے، لیکن لیول 2 کے اوپر شیئرنگ شروع ہو جاتی ہے، لیسنز لرن کی، بیسٹ پریکٹسز کی، اور دے اسٹارٹ ڈیوائزنگ پریلیمنری پروسیسز دیٹ ول فنکشن فار اے پروجیکٹ لیول. اور بعض دفعہ یہ اتنے پاپولر ہو جاتے ہیں کہ لیول 2 کے اوپر بھی آرگنائزیشن وائڈ ان کو یوز کیا جانا شروع کیا جا سکتا ہے یا کیا جاتا ہے. تو لیول 2 کے اوپر ہی آپ بعض ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جو کہ پوری آرگنائزیشن جس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن اگین فوکس ہیئر از آن پروجیکٹس رادر دین آن دی آرگنائزیشن. اسی طرح لیول 2 پہ جیسے میں نے پہلے بھی ابھی بات کی تھی کہ جو فوکس ہے وہ مینجمنٹ ایشوز کے اوپر ہوتا ہے. پروجیکٹ مینجمنٹ اسپیسیفکلی اس میں بہت ہائی لائٹڈ ایریا ہے CMMI کے لحاظ سے. اور لیول 2 میں 7 پروسیس ایریاز ہیں جن کے اوپر ایک آرگنائزیشن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماسٹری حاصل کرنی پڑتی ہے، اور اس کے بغیر وہ لیول 2 کے اوپر اپریز نہیں ہو سکتے، یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آرگنائزیشن ٹرولی لیول 2 پہ میچورٹی لیول 2 کے اوپر آپریٹ کر رہی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں ان پروسیس ایریاز کو جو میچورٹی لیول 2 پہ آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں یا ان کو انکلوڈ کیا گیا ہے، اور وہ ہیں ریکوائرمنٹس مینجمنٹ، پروجیکٹ پلاننگ، پروجیکٹ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول، سپلائر ایگریمنٹ مینجمنٹ، میجرمنٹ اینڈ انالیسس، پروسیس اینڈ پروڈکٹ کوالٹی ایشورنس اینڈ کنفیگوریشن مینجمنٹ. اب ہم کچھ دیر میں ان تمام پروسیسز کو باری باری ڈسکس کریں گے، لیکن جتنے بھی پروسیس ایریاز ہیں وہ لیول 2 پر ہیں، اور وہ شیئر کرتے ہیں جنیرک گولز کو جو لیول 2 کے اوپر آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہوں. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر گول کے ساتھ کچھ پریکٹسز ہوتی ہیں، جنیرک گولز کے ساتھ جنیرک پریکٹسز ہوتی ہیں، اور اسپیسیفک گولز کے ساتھ اسپیسیفک پریکٹسز ہوتی ہیں، اور ہر پروسیس ایریا کے ساتھ اسپیسیفک گولز اٹیچڈ ہیں جو کہ ہم ہر پروسیس ایریا کی جب ڈسکشن کریں گے اس وقت اس کو شیئر کریں گے آپ کے ساتھ. تو جو جنیرک گولز ہیں وہ ایک لیول کے اوپر چونکہ آپریٹ کر رہے ہیں، اور اس وقت ہم سارے پروسیس ایریاز جو ہیں لیول 2 کی ان کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اٹس اپروپریٹ ٹو ٹاک اباؤٹ generic goals. These generic goals lead to what is known as the institutionalization of the process areas. That is when an organization ensures that these goals are practiced consistently across the organization. The process area associated with these goals will continue to be applied appropriately in the organization, even after those who created these procedures for this area have left that organization. And this is very important, کیونکہ جب آپ آرگنائزیشن میں کسی پریکٹس کو، یعنی کہ جب ہم کسی گول کو انسٹیٹیوشنلائز کرتے ہیں تو نیچرلی اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ جو پریکٹسز ہیں وہ ان کو انسٹیٹیوشنلائز کرتے ہیں، ان کو آپ فالو کرتے ہیں.
جن لوگوں نے وہ پریکٹسز کریٹ کی تھیں یا جن لوگوں نے وہ پریکٹسز اس کمپنی میں امپلیمنٹ کی تھیں، جب وہ اس آرگنائزیشن کو چھوڑ دیں گے تب بھی وہ پریکٹسز وہاں پر امپلیمنٹ رہیں گی اور وہاں پر ان پر کام ہوتا رہے گا، اور یہ ایک آرگنائزیشن کی بہت بڑی سکسیس ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس جنرک گول کی جو کہ لیول 2 پر ایسوشیٹ کیا گیا یا اس کو لیول 2 پر رکھا گیا ہے، اور اس کے ساتھ پھر ہم جو جنرک پریکٹسز ہیں لیول 2 کی CMMI میں، وہ آپ کو میں ابھی دکھاتا ہوں۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیول 2 پہ جو جنرک گول ہے اس کا ٹائٹل ہے انسٹیٹیوشنلائز مینجڈ پروسیس۔ جیسا کہ CMMI لیول 2 کا نام بھی مینجڈ ہے، تو نیچرلی اس کی جو جنرک گول ہے، یعنی کہ ایسا گول جو کہ لیول 2 پر تمام پروسیس ایریاز میں ان میں سے اکثر کے اوپر اپلیکیبل ہوتا ہے، اس کو ہم جنرک گول کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو جنرک پریکٹسز ہیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں، آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 1 از اسٹیبلش این آرگنائزیشنل پالیسی۔ Number 2, plan the process, that is a managed process. Provide resources to implement that process. Assign responsibility to those people who are going to implement that process. پھر اس میں اگلی پریکٹس ہے train people. So you need to train people to the processes جو کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں۔ Manage configurations، اور configurations جو ہیں وہ ہر پروجیکٹ میں انکریزنگلی بڑھ رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں اب ایڈ ہوتی ہیں، اور اس کے لیے ایک سپریٹ ڈسکشن کنفیگریشن مینجمنٹ کے اوپر ہو سکتی ہے، جو کہ اس آج کی ڈسکشن جس کو کور نہیں کرتی۔ دین یو ہیو آئیڈینٹیفائی اینڈ انوالو ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرس، تو کسٹمر کی اور اسٹیک ہولڈرس کی انوالومنٹ جو ہے وہ پروسیسز کے اندر ہونی چاہیے، اور اس میں تمام اسٹیک ہولڈرس ہیں۔ دین یو ہیو مانیٹر اینڈ کنٹرول دا پروسیس، نہ صرف یہ کہ آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے اس پروسیس کو، بلکہ یہ کہ اس کو مانیٹر کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ وہ ویریشنز اس کی سے وہ باہر تو نہیں جا رہا، اور پھر اس کی کریکٹیو ایکشن لینا ہے۔ اینڈ دین یو آبجیکٹیولی ایویلویٹ ایڈہیرنس، وچ از ہاؤ کریکٹلی یو آر ایکچولی امپلیمنٹنگ دا پروسیس، اینڈ ریویو اسٹیٹس ود ہائر لیول مینجمنٹ۔ تو یہ وہ پریکٹسز ہیں، اگین سمرائز پریکٹسز کہنا چاہیے، یا پریکٹس کے ٹائٹلز ہیں جو کہ لیول 2 CMMI لیول 2 کی جنرک گول انسٹیٹیوشنلائز اے مینج پروسیس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں۔ اب ہم لیول 2 کی جو پروسیس ایریاز ہیں ان کے اوپر ڈسکشن شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ریکوائرمنٹس مینجمنٹ ہے۔ دی پرپز آف ریکوائرمنٹس مینجمنٹ process area is to manage the requirements of the products and product components, and to identify inconsistencies between the requirements and the project's plans and work products. Requirements management is such a huge task. اس کی نہ صرف ہم چونکہ CMMI کی بات کر رہے ہیں، اس میں نہ صرف سافٹ ویئر بلکہ جو دوسری پروڈکٹس ہیں، تمام پروڈکٹس کی یا ان کے کمپوننٹس کی ریکوائرمنٹس کو مینیج کرنے کی بات کریں، اور اٹ سیلف ریکوائرمنٹس مینجمنٹ از اے ہیوج ایریا آف ریسرچ، ایریا آف پریکٹس۔ تو CMMI کا یہ جو اسٹیج ریپرزنٹیشن ہے اس میں اس کو لیول 2 پہ رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ ارلی آن اس کو ہٹ کریں اور اس کی جو اس کے اندر پریکٹسز ہیں وہ ان کو فالو کریں۔ CMMI لیول 2 میں ریکوائرمنٹس مینجمنٹ کے اندر ایک اسپیسیفک گول ہے، اور اس کا نام ہے یا اس کا ٹائٹل ہے مینیج ریکوائرمنٹس، اور اس کی جو پریکٹسز ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ وہ پریکٹسز کیا ہیں؟ فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو obtain دی انڈرسٹینڈنگ آف the requirements۔ بات یہ ہے کہ ریکوائرمنٹس
سب سے زیادہ پرابلم کریٹ کرتی ہیں اگر وہ صحیح طرح سے ان کو سمجھا نہ جائے. اور اگر آپ ریکوائرمنٹس کو صحیح طرح نہیں سمجھتے تو کوئی اور پروڈکٹ بن جاتی ہے. تو یہ بیسکلی وہ فاؤنڈیشن ہے جس کے بغیر آپ کوئی پروڈکٹ صحیح طرح سے بنا نہیں سکتے. So first of all and most importantly you have to obtain an understanding of what the requirements are, what the true requirements are. Then you have to obtain commitments on the requirements. جو ریکوائرمنٹس آپ نے گیدر کیے ہیں یا جو ریکوائرمنٹس آپ کے اوپر انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ اور کسٹمر اس کو ایک ہی طرح سے دیکھتے ہیں. So there should be no discrepancies, there should be no inconsistencies. پھر جو چینجز آتی ہیں ریکوائرمنٹس میں ان کو مینیج کرنا ہے تو یو نیڈ ٹو ہیو اے پروسیس, یو نیڈ ٹو ہیو اے اسٹینڈرڈ وے آف میکنگ شیور دیٹ یو کین مینیج ریکوائرمنٹس چینجز. یہ ہوگی پریکٹس. پھر ہے یو ہیو ٹو مینٹین بائی لیٹرل ٹریسیبلٹی آف ریکوائرمنٹ. یہ ریکوائرمنٹس کا سورس کیا تھا, کہاں سے شروع ہوئی اور وہ کہاں پر امپلیمنٹ ہوئی, اینڈ وائس ورسا. یہ جو امپلیمنٹڈ ریکوائرمنٹس ہے اس کا سورس کیا تھا. اور چینج کو مینیج کرنے کے لیے یہ کسی ریکوائرمنٹس سیٹ میں کسی ریکوائرمنٹ کا موجود ہونا کے لیے ہم کہتے ہیں ایک چیز کہ اس کا ریزن وہاں پر ہونا چاہیے کہ کیوں یہ ریکوائرمنٹ یہاں پر ہے اور کس سورس سے یہ آئی. تو یہ بڑی امپورٹنٹ پریکٹس ہے, اس کو فالو کرنا چاہیے, اور اس کے بغیر آپ ریکوائرمنٹس کو مینیج صحیح طور پر نہیں کر سکتے. پھر یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی انکنسسٹنسیز بٹوین پروجیکٹ ورک اینڈ ریکوائرمنٹ. تو جو دوسرے ڈاکومنٹس ہیں ان کے اندر اور ریکوائرمنٹس میں اگر کوئی انکنسسٹنسیز ہے, ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ میں کوئی انکنسسٹنسیز ہے یا کوئی پری ایگزسٹنگ ڈاکومنٹ ہے اس میں اور ریکوائرمنٹس کے ڈاکومنٹ میں کوئی انکنسسٹنسی ہے, اس کو آپ کو ہائی لائٹ کرنا پڑے گا. ادروائز آپ کی جو یہ انکنسسٹنسیز ہیں وہ لیٹر آن جب آپ پروڈکٹ کو ویریفائی اور ویلیڈیٹ کر رہے ہوں گے اس وقت آپ کو پرابلمز آئیں. تو ریکوائرمنٹس مینجمنٹ کے اوپر جتنا بھی آپ ایمفسائز کریں وہ کم ہے. وی ڈونٹ ہیو دا ٹائم اور دس از ناٹ دی فورم ٹو ڈسکس آل دا ڈیٹیلز آف ریکوائرمنٹس مینجمنٹ. لیکن یہاں پر بہرحال آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ ریکوائرمنٹس کو پراپرلی مینیج کرنا اور ان کو پراپرلی کسٹمر کے ساتھ ایک پیج کے اوپر ہونا بہت امپورٹنٹ ایز فار ریکوائرمنٹس از کنسرن. پھر آپ دیکھیں کہ ریکوائرمنٹس مینجمنٹ لیول 2 کے اوپر ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ ریکوائرمنٹس ہیں ان کو مینیج کرنا. ریکوائرمنٹس جو کہ بیسکلی آپ کے کسٹمر سے آپ کو ملی الیسٹڈ ریکوائرمنٹس ہیں, دے آر ڈاکومنٹڈ اینڈ یو آر آلریڈی ورکنگ آن ایم. اگر اس میں ایک اور ایشو ہے کہ اگر آپ ان ریکوائرمنٹس کے ساتھ ایگریمنٹ, ان ریکوائرمنٹس پر جن پہ آپ کام کر رہے ہیں کسٹمر کے ساتھ ایک ایگریمنٹ نہیں کرتے کہ جی یہ ہمارا اسکوپ ہوگا, تو پھر آپ کا کبھی بھی اسکوپ نہیں بنے گا. اور اسکوپ کو ڈیفائن کیے بغیر آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. یہ بڑا امپورٹنٹ بٹ سیٹل پوائنٹ ہے جس کو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. دوسری جب آپ ڈسکشن کرتے ہیں سی ایم ایم آئی کے لحاظ سے تو آپ اور ایک پروسیس ایریا آپ کے پاس ہے ریکوائرمنٹس ڈیولپمنٹ کا, جو کہ لیول 3 پہ ہے, اور یہ ریکوائرمنٹس مینجمنٹ جو ہے یہ لیول 2 پر ہے. لیول 3 میں آپ جب ریکوائرمنٹس ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو نئی ریکوائرمنٹس کو کریٹ کرنا, ان کو سمجھنا اور ان کو نئے طریق سے انکور کرنا شامل ہے. یہاں پر آپ کے پاس ریکوائرمنٹس پہلے سے موجود ہیں کسی حد تک, اور اس کے اندر جو مینجمنٹ کے ایشوز ہیں ان کو ٹیکل آپ کرتے ہیں. جو جنیرک پریکٹسز ہم نے ابھی ڈسکس کی تھیں وہ ڈائریکٹلی اس پروسیس ایریا کے اوپر میپ نہیں کرتی. ایک دفعہ پھر میں سمرائز کر دیتا ہوں کہ ریکوائرمنٹس مینجمنٹ کیا ہے. ریکوائرمنٹس مینجمنٹ انکلوڈز انڈرسٹینڈنگ دا ریکوائرمنٹس فار آل پارٹس اینڈ کمپوننٹس آف دا سسٹم, ناٹ جسٹ سافٹ ویئر. It includes obtaining customer management and developer commitment to the requirements. So یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ all of three big partners, stakeholders have to be on the same page, or otherwise everyone will have a different understanding
of what requirements management is. پھر اس کے اندر ہم نے ٹریسیبلٹی کی بھی بات کی تھی. تو یہ چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں. Unfortunately, this is not the time and the place to give more time to discussing requirements management. If you're interested, go get a book on different aspects of requirements management. تو اس وقت تو ہم we have to move to a different topic. ایک اور چیز یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا اور بہت امپورٹنس ہے ریکوائرمنٹس مینجمنٹ کی، کہ بہت سارے پروسیس ایریاز کو یہ فیڈ کرتا ہے. یعنی کہ چونکہ لیول 2 کے اوپر بھی ہے، بہت سارے پروسیس ایریاز جو آگے آئیں گے لیول 3 میں بھی لیول 2 میں بھی، ان کے لیے یہ پری ریکوزٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں. سو وی کین سے کہ دس پروسیس ایریا فارمز دا بیسس فار پروجیکٹ ڈیولپمنٹ. اگر آپ نے ریکوائرمنٹس کو صحیح طرح سے مینیج نہیں کیا تو آپ نے پروڈکٹس کیسے بنانی ہے یا پروجیکٹ کو کیسے سکسیزفل کرنا ہے. So this process area touches about every process area in the model. یہ بہت important ہے. Remember, the scope of the model has greatly expanded. Not only you are revising and management requirements for software, but for all parts of the product. اور یہ typically software engineers کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے comprehend کرنا. So much on requirements management. Now we move on to project planning, which is another process area, a very important process area, I must say. The purpose of project planning is to establish and maintain plans that define project activities. اب پروجیکٹ کی سکسیزفل ایگزیکیوشن کے لیے جو بھی آپ نے ایکٹیویٹیز کو پلان کیا ہے، اسکیجولس کیا ہیں، اس کے ورک بریک ڈاؤن ٹائپس کیا چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری اس پروسیس ایریا کے اندر آئیں گی. اسپیسیفک گولس جو اس پروسیس ایریا کے ہیں وہ 3 ہیں. نمبر 1 اسٹیبلش ایسٹیمیٹس، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس قسم کے ایسٹیمیٹس. نمبر 2 ڈیولپ اے پروجیکٹ پلان. اینڈ نمبر 3 obtain commitment ٹو دا پلان. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ گول ہے کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ پلان بنانا ہے بلکہ اس کو ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کمٹمنٹ ہونی چاہیے آف دا مینجمنٹ، کہ اس میں اس کی ریسورسز جو آپ کو ریکوائرڈ ہیں، اور دیٹ انکلوڈ ہیومن ریسورسز، دیٹ انکلوڈ کمپیوٹنگ ریسورسز اینڈ ادر ریسورسز، فائنینشیل ریسورسز موسٹ امپورٹنٹ، اینڈ ایکسیس ٹو کسٹمر فار ایگزامپل. اب ہم اسپیسیفک پریکٹسز کی بات کرتے ہیں. پہلا جو اسپیسیفک گول اس لیول پہ پروجیکٹ پلاننگ کے اوپر تھا وہ اسٹیبلش ایسٹیمیٹس تھا. اب کس قسم کے ایسٹیمیٹس ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس میں آپ نے ٹائم کا ایسٹیمیٹ کرنا ہے، کاسٹ کا ایسٹیمیٹ کرنا ہے، ریسورسز کا ایسٹیمیٹ کرنا ہے. تو اسپیسیفکلی جو پریکٹسز اس میں آپ نے فالو کرنی ہے وہ ایسٹیمیٹ دا اسکوپ آف دا پروجیکٹ. اس میں ساری چیزیں آ جاتی. سیکنڈ پریکٹس ہے ٹو اسٹیبلش دا ایسٹیمیٹس آف ورک پروڈکٹ اینڈ ٹاسک ایٹریبیوٹس. اس کے اندر آپ کے اندر سارے ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچرز ہیں، پھر کس قسم کے آپ کو ٹیلنٹس چاہیے، کس قسم کے آپ کو اسکلس چاہیے ایک ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، ٹائم وائز اور اسکیجول وائز. تھرڈ پریکٹس از ٹو ڈیفائن پروجیکٹ لائف سائیکل. کا پورا چارٹ بن جاتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ پروجیکٹ اسٹارٹ ہوگا، یہ ایکٹیویٹی اس وقت اسٹارٹ ہوگی، اس وقت پیک پہ ہوگی، اینڈ سو فورتھ، اس وقت کیا ہو رہا ہوگا. اینڈ فائنلی یو ہیو ٹو ڈیٹرمن ایسٹیمیٹس آف ایفرٹ اینڈ کاسٹ. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ پروجیکٹ پلاننگ میں آتی ہیں، لیکن what CMMI has done for us is that it has clearly identified کہ جی یہ پریکٹسز ہیں. اور یہ میں ابھی صرف آپ کا سامنے ان پریکٹسز کے شارٹ نیمز یا ٹائٹلس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کر رہا ہوں. جو ڈیٹیلڈ اسپیکٹ ہے وہ وی ڈونٹ ہیو، دس از ناٹ دا رائٹ فورم کہنا چاہیے فار دیٹ ڈسکشن. دوسرا اسپیسیفک گول پروجیکٹ پلاننگ کے لحاظ سے ہے ڈیولپ اے پروجیکٹ پلان. اگین ویری امپورٹنٹ. اس کے اندر جو پریکٹسز ہیں وہ ہیں نمبر 1 اسٹیبلش بجٹ اینڈ اسکیجول. اب آپ اسپیسیفکس کی بات کرتے ہیں، پہلے ایسٹیمیٹس تھے، اب آپ اسپیسیفک کہتے ہیں جی اتنا بجٹ چاہیے اور یہ اسکیجول ہوگا. نمبر 2 آئیڈینٹیفائی پروجیکٹ رسکس. ایکسٹریملی امپورٹنٹ. رسکس کو آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے تو جب وہ رسک
کسی ایونٹ میں کنورٹ ہو جائے گا تو پھر آپ کے سامنے ایک ڈیزاسٹر یا ایک کیٹاسٹروفی کی صورت میں بھی آ سکتا ہے. نمبر 3 پلان فار ڈیٹا مینجمنٹ. نمبر 4 پلان فار پروجیکٹ ریسورسز. نمبر 5 to plan for needed knowledge and skills. Number 6 is plan stakeholder involvement. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کسٹمر کے ساتھ یوزر کے ساتھ جو انوالومنٹ ہے، جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایک پروجیکٹ کے وہ آپ کو پلان کرنی پڑتی کہ جی یہ ہمیں ان مائل سٹونز کو اچیو کرنے کے لیے اس طرح کے کسٹمر انٹریکشن کی ضرورت ہوگی، اینڈ وی وڈ ریکوائر کہ کسٹمر ہمارے پاس موجود ہو یا اسٹیک ہولڈر ہمارے پاس موجود ہو. اینڈ فائنلی اسٹیبلش دی پروجیکٹ پلان، دیٹ از ایکچوئل ڈاکومنٹ، رائٹ اٹ، پٹ اٹ ان رائٹنگ. ویری امپورٹنٹ. پروجیکٹ پلانس اگر ڈاکومنٹڈ نہیں ہیں، ریٹن نہیں ہیں، تو دے آر آف نو یوز. جو تھرڈ گول ہے، اسپیسیفک گول پروجیکٹ پلاننگ سے، وہ ہے obtain commitment to the plan، جو کہ ابھی آپ نے پچھلی گول کے ساتھ اس کو اچیو کرتے ہوئے اس کو آپ نے پریپیئر کیا. اس میں جو پریکٹسز ہیں وہ ریویو پلانس دیٹ افیکٹ دا پروجیکٹ. ایسے پلانس کو آپ ریویو کرتے رہیں کہ جو کسی بھی وجہ سے پروجیکٹ کو افیکٹ کر رہے ہیں. نمبر 2 ریکنسائل ورک اینڈ ریسورس لیولس، اور یہ کنٹینیوس ایفرٹ ہوتی ہے تھرو آؤٹ دی پروجیکٹ. اینڈ فائنلی یو obtain پلان کمٹمنٹ، کہ جب بھی آپ کوئی چینج کرتے ہیں یو ہیو ٹو گو بیک دا پیپل جن کے ساتھ آپ نے کمٹمنٹ کی ہوتی ہے، ان کی کمٹمنٹ کو آپ ری انفورس کرنا چاہیے، وہ آپ کرتے ہیں یا ریکمٹ کرتے ہیں. پروجیکٹ پلاننگ از ون آف دی فنڈامنٹل پروسیس ایریاز جن کی لیول 2 کے اوپر ضرورت ہوتی ہے. اور اگر آپ صحیح طور پر پروجیکٹ پلاننگ نہیں کرتے تو آپ کبھی بھی پروجیکٹ کی ایگزیکیوشن صحیح طور پر نہیں کر سکتے. بہت جتنی بھی اس کو امپورٹنس دی جائے وہ کم ہے. اور انفارچونیٹلی جو کمپیوٹر سائنس کا کریکولم ہے وہ اس میں بہت لمیٹڈ نالج پرووائڈ کرتا ہے، لمیٹڈ ایجوکیشن پرووائڈ کرتا ہے ٹو انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس. بٹ یو آلسو ہیو ٹو ریئلائز کہ ان کی بھی کریکولم ڈیولپرس کی اور ایجوکیٹرس کی بھی ایک لمیٹیشن ہے، کیونکہ دے ہیو ٹو کور اے بریڈتھ آف ایریاز جس میں وہ ناٹ اونلی کمپیوٹر سائنس بٹ ادر ریلیٹڈ سبجیکٹس ہیو ٹو بی کورڈ. وہ اتنا زیادہ ایمفسس اس پہ نہیں کر سکتے. بٹ ونس computer professionals come into their work life, they should learn these techniques of project planning. اس کے اندر assessments, estimate development techniques ہیں، scheduling, budgets, resource management، اور ان کو کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے. اور پروجیکٹ مینجمنٹ کی اسکلس کے اندر پروجیکٹ پلاننگ کی جو اسکلس ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور obviously this comes with time and experience. جو چیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں again to interest you is that project managers and good project managers جن کو یہ اسکلز آتی ہیں جو کہ پروجیکٹ پلاننگ سے ریلیٹڈ ہیں، they are paid much better than programmers. تو پروجیکٹ پلاننگ کے اوپر ہم بات کریں جو جنیرک پریکٹس CMMI لیول 2 کی پروجیکٹ پلاننگ کے حوالے سے سب سے زیادہ میچ کرتی ہے وہ GP 2.2 ہے، یعنی کہ جنیرک پریکٹس 2.2، اور اس کا ٹائٹل ہے پلان دا پروسیس. جو دوسری پریکٹسز اس کے ساتھ ٹریس بیک یا لنک ہو سکتی ہیں وہ پرووائڈ ریسورسز ہے، اسائن رسپانسبلٹی ہے، کسی حد تک ٹرین پیپل ہے، آئیڈینٹیفائی اینڈ انوالو ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرس. اب آپ دیکھیں کہ پروجیکٹ پلاننگ میں جو ہم نے انیشلی پریکٹسز جنرک پریکٹسز آئیڈینٹیفائی کی تھی فور CMMI لیول 2، وہاں ان کا ریلیشن شپ بن رہا ہے، اسپیسیفک پریکٹسز بھی ہیں اور جنرک پریکٹسز بھی. اب ہم اگلے پروسیس ایریا کی بات کرتے ہیں
جو کہ پروجیکٹ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول ہے. The purpose of project monitoring and control is to provide an understanding of the project's progress so that appropriate corrective actions can be taken when the project's performance deviates significantly from the plan. اور وہ پلان کون سا ہے؟ پروجیکٹ پلان ہے. اسپیسیفک گولز پروجیکٹ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کے ہیں، دو ہیں. نمبر 1 از مانیٹر پروجیکٹ اگینسٹ پلان اینڈ نمبر 2 مینیج کریکٹیو ایکشن ٹو کلوزر سو دیٹ دی ڈیویشن comes to an end or is corrected. ان اسپیسیفک گولز کی جو پریکٹسز ہیں یا اسپیسیفک پریکٹسز ہیں ان کو اب ہم باری باری ڈسکس کرتے ہیں. مانیٹر پروجیکٹ اگینسٹ پلان کی جو اسپیسیفک پریکٹسز ہیں وہ نمبر 1 مانیٹر پروجیکٹ پلاننگ پیرامیٹرس. جن چیزوں کے اوپر آپ نے پلاننگ کی تھی ان پیرامیٹرس کو آپ مانیٹر کریں. کیا ان میں تو چینج نہیں ہو گیا؟ اگر ہو گیا تو یو ہیو ٹو انشور کہ اس کے مطابق اپنا پلان بھی ریٹول کریں اور کریکٹیو ایکشنس بھی لیں. اینڈ یو ہیو ٹو مانیٹر کمٹمنٹس. نمبر 3 مانیٹر پروجیکٹ رسکس. نمبر 4 مانیٹر ڈیٹا مینجمنٹ. نمبر 5 مانیٹر اسٹیک ہولڈر انوالومنٹ. یہاں پر میں 1 منٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اسٹیک ہولڈرز بعض دفعہ کوآپریٹ نہیں کرتے ڈیولپرس کے ساتھ. کہتے ہیں جائیں ہم نے آپ کو کام دے دیا اب آپ کریں جا کے، ہمیں تنگ نہیں کریں. لیکن اگر ایسے پروجیکٹ ہوں جہاں پہ اسٹیک ہولڈرز نے آپ کے ساتھ مل کر ڈیسیژن کرنا ہے یا آپ ڈپینڈنٹ ہیں اسٹیک ہولڈرز کی انپٹ کے اوپر، وہاں اگر آپ کو یہ فیڈ بیک پراپرلی نہیں مل رہی دین یو آر ان ٹربل اینڈ یو نیڈ ٹو گو بیک ٹو دی کسٹمر اینڈ اسٹیک ہولڈر اینڈ گیٹ دیئر فیڈ بیک. اسی لیے کمٹمنٹ کی بات ہوئی تھی پروجیکٹ پلاننگ کے پروسیس ایریا میں. پھر نمبر 6 ہے جی کنڈکٹ پروگرس ریویوز وچ شورس کہ آپ جو پروجیکٹ پلان ہے اس کو کس حد تک فالو کر رہے ہیں، کہاں تک آپ نے وہ کر لیا. اینڈ فائنلی کنڈکٹ مائل اسٹون ریویوز وچ انشورس کہ آپ نے مائل اسٹونس کو آن ٹائم اچیو کیا ہے، ود ان بجٹ اچیو کیا ہے اور ناٹ. تو کنٹینیوسلی یہ جو پروجیکٹ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کا پروسیس ایریا ہے یہ ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے، یا اس میں جو ایکٹیویٹیز ہیں یا پریکٹسز ہیں ان کو آپ فالو کر رہے ہوتے. جو دوسرا اسپیسیفک گول تھا وہ مینیج کریکٹیو ایکشنز تھا. اس لیول کے اوپر مینیج کریکٹیو ایکشنز ٹو کلوزر، دیٹ از دیٹ یور کریکٹیو ایکشنز ہیو پروڈیوس دا ریزلٹ آف ڈیویشن ان کیس آف ڈیویشن. اس میں جو اسپیسیفک پریکٹسز ہیں وہ نمبر 1 از اینالائز ایشوز. وہ کیا پرابلمس ہیں جس کی وجہ سے ڈیویشن ہوئی. دین یو ٹیک کریکٹیو ایکشن وچ از اے ویری امپورٹنٹ بیسٹ پریکٹس. اینڈ فائنلی مینیج کریکٹیو ایکشن. پی ایم سی جو ہے پروجیکٹ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول وہ بیسکلی پروجیکٹ پلاننگ سے اگلا اسٹیپ ہے. کیا کہنا چاہیے کہ جب پروجیکٹ اسٹارٹ ہو جائے تو اس کے بعد اس کا کام شروع ہو جاتا ہے. ان ایڈیشن ٹو پروجیکٹ پلاننگ، وداؤٹ پروجیکٹ پلاننگ پی ایم سی از نتھنگ. انفیکٹ اگر آپ کی پراپر پروجیکٹ پلاننگ نہیں ہے یا آپ پروجیکٹ پلاننگ پریکٹس کو یا پروسیس کو آپ نے امپلیمنٹ نہیں کیا اور آپ پروجیکٹ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول پروسیس ایریا کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیٹ وڈ بی اے مسٹیک، دیٹ واز لائک مسنگ اے اسٹیپ اور سم تھنگ. تو یہاں پر ایک سیکوینشل آرڈر جو ہے امپلائڈ بھی ہے اور اسٹیٹڈ سیکوینشل آرڈر بھی آ گیا کہ پہلے آپ کو بہرحال پروجیکٹ پلاننگ انسٹیٹیوٹ کرنی پڑے گی اور اس کے بعد آپ پروجیکٹ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کی ایکٹیویٹیز کو امپلیمنٹ کر سکتے. تو فرسٹ آف آل یو مسٹ ریممبر کہ اگر آپ نے پروجیکٹ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کو امپلیمنٹ کرنا ہے، انسٹیٹیوٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کریڈیبل پروجیکٹ پلاننگ پروسیس ایریا کو امپلیمنٹ اور انسٹیٹیوٹ کرنا پڑے گا. ادروائز اٹ مینز نتھنگ. دوسری بات یہ ہے جو کہ آپ ایز اے یوزر بھول سکتے ہیں ایز این امپلیمنٹر، کہ
جو بھی آپ نے ریویوز کیے ہیں ان کو مینجمنٹ کے علم میں لائیں, ان کو ڈاکومنٹ کریں, انشور دیٹ دا مینجمنٹ از اویئر آف یور فائنڈنگز آف یور ریویوز. اور بعض دفعہ انفارمل میٹنگس کو بھی ڈاکومنٹ کرنا پڑتا ہے, ایٹ لیسٹ ان کے ڈیسیجنس کو ڈاکومنٹ ضرور کرنا پڑتا ہے. ان انفارمل میٹنگز میں کوئی ڈیسیجنز لیے ہیں جس سے پروجیکٹ کی پروگرس کے اوپر یا پروجیکٹ کی ڈائریکشن پہ کوئی چینج آتی ہے یا ایسے کریکٹیو ایکشنز لینے پڑتے ہیں, تو ان کو بہرحال ڈاکومنٹ کرنا ضروری ہے. ٹپکلی پروجیکٹ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول میں اٹ از پاسبل کہ آپ ایسی میٹنگس کے ڈیسیجنس کو یا فارمل میٹنگس کے ڈیسیجنس کو بھی ڈاکومنٹ نہ کریں, بھول جائیں. جو جنیرک پریکٹس اس پروسیس ایریا کے ساتھ موسٹ کلوزلی اٹیچڈ ہے وہ مانیٹر اینڈ کنٹرول دا پروسیس ہے. جنیرک پریکٹس 2.8. This is where the reader is referred to consider taking corrective actions when deviations from a process are found. تو دیکھیں جیسا کہ شروع میں پہلے بھی میں نے بات کی تھی پروجیکٹ پلاننگ کے حوالے سے کہ جو جنیرک پریکٹسز ہیں وہ جس پروسیس ایریا کے ساتھ ان کا کوئی ریلیشن شپ ہے وہ ہم آئیڈینٹیفائی کرتے جا رہے ہیں. تو اگر ہم سمرائز کریں پروجیکٹ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کی ایکٹیویٹیز کو, تو اس میں پروجیکٹ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کو مانیٹر کرنا, اسٹاف اویلیبلٹی کو, اسٹیک ہولڈر انوالومنٹ کو, پروجیکٹ رسکس کو, اور پروجیکٹ رسکس کے ساتھ انفارمیشن ہینڈلنگ کو مانیٹر کرنا. اسی طرح ریویوز کنڈکٹ کرنا جس سے ہمیں پروجیکٹ کی پروگرس کے بارے میں پتہ لگے, اور اگر کوئی پرابلمز ہیں, کوئی ایشوز ہیں تو ان کو اینالائز کرنا اور کریکٹیو ایکشنز لینا اس پروسیس ایریا کے اندر شامل ہے. لیکن اگر آپ نے کسی پروجیکٹ کی سکسیس دیکھنی ہے تو اس کی جو مانیٹرنگ کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کی وائل اٹس بینگ ایکسیکیوٹیڈ وہ ساری کی ساری اس پروسیس ایریا کے اندر ڈاکومنٹڈ ہوتی ہیں. اب ہم اگلا پروسیس ایریا ڈسکس کرتے ہیں جو کہ سپلائر اگریمنٹ مینجمنٹ ہے. یہ پروسیس ایریا نمبر 4 ہے. اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از یوز ٹو مینیج دی ایکوزیشن آف پروڈکٹس فرام سپلائرس. اور اب صرف سافٹ ویئر کی پروڈکٹس کی بات نہیں ہو رہی, اب اس میں دوسرے ایریا سسٹم انجینئرنگ وغیرہ کی جو پروڈکٹس ہیں ان کی بات بھی ہو رہی ہے. تو اس کا جو اسکوپ ہے وہ CMM سافٹ ویئر کے مقابلے پہ بہت بڑھ گیا. اسپیسیفک گولز جو ہیں اس پروسیس ایریا کے وہ 2 ہیں. نمبر 1 از ٹو اسٹیبلش سپلائر اگریمنٹس اینڈ نمبر 2 از ٹو سیٹسفائی سپلائی اگریمنٹس. تو پہلا جو اسپیسیفک گول ہے اسٹیبلش سپلائر اگریمنٹس, اس میں 3 پریکٹسز ہیں. نمبر 1 ڈٹرمن ایکوزیشن ٹائپ, نمبر 2 select suppliers, and number 3 establish supplier agreements. ان تینوں پریکٹسز کی جو ڈسکشن ہے وہ ہم تھوڑی سی کرتے ہیں ان کے اوپر. سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ ایکوزیشن کس قسم کی ہے. ہارڈ ویئر ایکوزیشن, سافٹ ویئر ایکوزیشن, پھر ٹائم سے ریلیٹڈ ہے, یہ پرماننٹلی ہمارے پاس آ جائے گی یا وہ لیز کے اوپر ہے, یہ ساری چیزیں آپ نے ڈٹرمن کرنی. پھر اس پروڈکٹ کی سے متعلق جو سپلائرز ہیں ان کو شارٹ لسٹ کرنا ہے, ان کی جو پروز اینڈ کونز ہیں ان کو دیکھنا ہے, اور پھر بیسڈ آن یور سلیکشن کرائٹیریا آپ نے ایک سپلائر ایگریمنٹ تیار کرنا ہے اور اس کو آرگنائز کرنا ہے. اس کو مختلف چیزیں اس میں آتی ہیں, کاسٹ ہے, اس کی جو سروسز ہیں اینڈ سو فورتھ. دوسرا گول جو اس پروسیس ایریا کے ساتھ متعلق ہے وہ ہے سیٹسفائی سپلائر ایگریمنٹ. پہلے میں اسٹیبلش تھا, اب سیٹسفائی. اس میں 5 پریکٹسز ہیں, اسپیسیفک پریکٹسز. نمبر 1 ایکسیکیوٹ دا سپلائر ایگریمنٹ. نمبر 2 از مانیٹر سلیکٹڈ سپلائر پروسیسز. نمبر 3 ایویلیویٹ سلیکٹڈ سپلائر ورک پروڈکٹس. نمبر 4 ایکسیپٹ دی ایکوائرڈ پروڈکٹ. اینڈ نمبر 5 is transition products.
پچھلی پریکٹس کے اندر جو آپ نے سپلائر اگریمنٹ تیار کیا تھا اس کو ایگزیکیوٹ کرنا، اس کے اوپر سگنیچر کرنا، اور جو اس کی فارمل لیگل اور کانٹریکچوئل بائنڈنگس ہیں ان کو ان پلیس کرنا. اسپیسیفک ڈیٹس ہوتی ہیں، اسپیسیفک ٹائم پیریڈز ہوتے ہیں، کنڈیشنز ہوتی ہیں، ان سب کو انفورس کروانا اس کے اندر آتا ہے. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سپلائر نے ان پروڈکٹس کو جو آپ نے سپلائر سے حاصل کرنی ہے یا سروسز حاصل کرنی ہے، ان کو حاصل کرنے کے لیے جو وہ پروسیسز فالو کرتے ہیں وہ کیا ہیں. پھر جو پروڈکٹس یا سروسز آپ کو پرووائڈ کی گئی ہیں ان کو ایویلیویٹ کرنا ہے. پھر جو آپ کے معیار پہ پوری اترتی ہیں ان کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے. اور پھر نہ صرف یہ کہ ایکسیپٹ کرنا ہے بلکہ ان کو ٹرانزیشن کرنا ہے ان دی آرگنائزیشن. پروڈکٹ سافٹ ویئر پروڈکٹ ہو یا کوئی اور پروڈکٹ ہو، صرف وہ آ کے کسی آفس میں پڑی نہیں رہتی، بلکہ دوز پروڈکٹس ہیو ٹو بی transitioned into whatever the local environment is. It's very important. یہاں ایک بات یہ کلیریفائی کرنی ضروری ہے کہ this process area does not apply to projects where the supplier or his employee is integrated into the project team. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک سپلائر کے ساتھ ہیومن ریسورسز لے رہے ہیں، اس کی سروسز لے رہے ہیں، اور وہ امپلائر یا اس کے بعض لوگ آپ کی ٹیم کے ساتھ انٹیگریٹ ہو کر کام کر رہے ہیں. وہاں پر یہ پروسیس ایریا جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہوگا. ایسی صورت میں جو سچ امپلائیز اینڈ سچ ہیومن ریسورسز would be reporting to the same management as other employees of your organization. So this point needed clarification. لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ پروسیس ایریا جو ہے، اگر ہم اس کو تھوڑا سا کمپیریزن کریں سی ایم ایم سافٹ ویئر کی سب کانٹریکٹ مینجمنٹ کے ساتھ، اس سے یہ بہت مختلف ہے. بہت زیادہ اس کے اندر اسکوپ بڑھ گیا ہے اور ایکسپینڈ ہو گیا ہے. تو اگر آپ کے پروجیکٹ میں کوئی بھی ایکسٹرنل سپلائر نہیں ہے انکلوڈنگ contractors providing services, this may not be applicable. However, based on what I have said just before this sentence, it looks like it seems less and less کہ you will just wave out of this process area. کیونکہ ایک بڑے پروجیکٹ میں جہاں ہم سی ایم ایم آئی کی بات کرتے ہیں، ایسی آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں جو سی ایم ایم آئی لیول 2 پر آپریٹ کرنا چاہتی ہے، ایسے بہت کم پروجیکٹس ہوں گے جس میں کوئی بھی سپلائر نہیں ہوگا. تو دس شوڈ ناٹ بی ٹیکن ایز وے آؤٹ کہ جی اس پروسیس ایریا کے جو پریکٹسز ہیں ہم ان کو امپلیمنٹ نہیں کرتے. اگر آپ امپلیمنٹ نہیں کرتے تو آپ ٹرولی جو انٹینٹ ہے سی ایم ایم آئی کا اس کو آپ فالو نہیں کر رہے. کسی نہ کسی طرح آپ کے کچھ نہ کچھ فارمل ایگریمنٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ ہارڈ ویئر کی سپلائی کے ہوں، چاہے آپ کی اسپیسیفک ہارڈ ویئر کی ہوں. بعض جنرل پرپز ہارڈ ویئر ہوتے ہیں مثلاً کمپیوٹرز وغیرہ، لیکن بعض اسپیسیفک ہارڈ ویئر اکوپمنٹ ہوتا ہے. اسپیشلی اگر آپ میڈیکل فیسلٹیز کو کوئی پروڈکٹ سپلائی کر رہے ہیں یا اس طرح کی اور اسپیشلائز ڈومینز ہیں، تو وہاں پر بہرحال آپ کو یہ پروسیس ایریا جو ہے اس کو کمپلیٹلی اینڈ فیتھفلی امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. جیسا کہ پہلے میں بات کرتا رہا ہوں کہ جو سپلائر ایگریمنٹ ہے یا سپلائر ایگریمنٹ مینجمنٹ ہے، اٹ اپلائز بوتھ ٹو پروڈکٹس ایز ویل ایز سروسز. جو ورڈنگ ہے وہ پروڈکٹس کی ہے، لیکن اس سے یہ کنفیوژن پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں سروسز انکلوڈیڈ نہیں ہے. سروسز آر انکلوڈیڈ ان دس پروسیس ایریا. اسی طرح جو آپ کی جو پروڈکٹس ہیں وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں یوزنگ دا سیم پریکٹسز جو کہ آپ نے پروجیکٹ پلاننگ اور پروجیکٹ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کے تحت آپ پہلے پروجیکٹ پلاننگ کرتے ہیں، مانیٹرنگ کرتے ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کی ایکوائرڈ پروڈکٹس ہیں، سروسز ہیں، وہ کس پروسیس کے ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہیں اور ان کی مانیٹرنگ کس طرح ہو رہی ہے. اور ایک پریکٹس ہم جب پریکٹسز کی بات کر رہے تھے وہ اس میں آئی تھی، تھوڑا سا میں نے اس کے اوپر ہائی لائٹ بھی کیا تھا کہ آپ نے ان پروسیسز کو دیکھنا ہے کہ جو کہ سپلائر کے ہیں اور ان کو اوور لک نہیں کرنا. اینڈ دیر از اے پاسبلٹی کہ
کہ آپ اپنے کام میں اتنے انوالو ہوں کہ آپ سپلائر کے پروسیسز کو مانیٹر کرنا بھول جائیں. دیر آر نو جنرک پریکٹسز دیٹ میپ ڈائریکٹلی ٹو دس پروسیس ایریا. اب ہم اگلا پروسیس ایریا ڈسکس کرتے ہیں جو کہ میجرمنٹ اینڈ انالیسس کا پروسیس ایریا ہے. دا پرپز آف میجرمنٹ اینڈ انالیسس process area is to develop and sustain a measurement capability that is used to support management information needs. اب بڑا فنڈامنٹل ڈفرینس ہے سی ایم ایم سافٹ ویئر میں اور سی ایم ایم آئی میں کہ یہاں پر لیول 2 سے ہی میجرمنٹ کے جو پروگرام ہیں اس کو انسٹیٹیوٹ کرنے کی ایفرٹ کی گئی ہے. جو اسپیسیفک گولز ہیں اس پروسیس ایریا میں وہ 2 ہیں: align measurement and analysis activities, and number 2, provide measurement results. اس کی جو specific practices ہیں وہ align measurement and analysis activities کی 4 specific practices ہیں. They are establish measurement objectives, number 2, specify measures, number 3, specify data collection and storage procedures, and number 4, specify analysis procedures. اس میں یہی کہا گیا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آبجیکٹیوز ڈیفائن کریں، پھر ان میجرز کو سلیکٹ کریں کہ جو آپ کلیکٹ کریں گے، جن کے متعلق ڈیٹا کلیکٹ ہوگا، اور پھر ان کا جو ڈیٹا کلیکشن کا میکانزم ہے اور جو اسٹوریج کا طریق ہے اس کو ڈاکومنٹ کریں، اور فائنلی جو اسپیسیفائی دی انالیسس پروسیجرز کہ آپ اس ڈیٹا کو اینالائز کس طرح کریں گے. تو بیسکلی آپ دیکھ لیں کہ میجرمنٹ پروگرام کا ایک بگننگ ہے جو اس سی ایم ایم آئی لیول 2 پہ یا میچورٹی لیول 2 پہ انٹروڈیوس کی گئی ہے. جو سیکنڈ گول ہے وہ ہے پرووائڈ میجرمنٹ ریزلٹس. اس میں جو پریکٹسز ہیں، اسپیسیفک پریکٹسز جو ہیں وہ بھی 4 ہیں. وہ ہے نمبر 1 کلیکٹ میجرمنٹ ڈیٹا، نمبر 2 اینالائز میجرمنٹ ڈیٹا، نمبر 3 اسٹور ڈیٹا اینڈ ریزلٹس، اینڈ نمبر 4 کمیونیکیٹ ریزلٹس. دے آر ویری آبویس کہ آپ جو بھی میجر سلیکٹ کیے ہیں ان سے ریلیونٹ ڈیٹا کو کلیکٹ کریں، ان کو اینالائز کریں، ان کے پراپرلی ڈیٹا کو، ریزلٹس کو اسٹور کریں، اور ان ریزلٹس کو بزنس کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کے بیسس کے اوپر کمیونیکیٹ کریں کہ جی ہمارے جو پروسیسز ہیں وہ کس طرح کام کر رہے ہیں، جو ہماری پروڈکٹس ہیں ان کے متعلق یہ ریزلٹس ہیں. This process area describes what to do when instituting a measurement process in your organization, not just which measurements to collect. تو ایک بزنس گولز کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہے ان میجرز کی، وہ ہونی بڑی ضروری ہے. اور دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ سی ایم ایم آئی کی بڑا امپورٹنس ہے کہ آپ دیکھیں کہ لیول 2 سے ہی اس ایکٹیویٹی کو اسٹارٹ کر دیا گیا. اور بڑا امپورٹنٹ کوشچن اس میں کہ وائی ایم این اے، یعنی کہ میجرمنٹ اینڈ انالیسس پروسیس ایریا از اے سیپریٹ پروسیس ایریا ان سی ایم ایم آئی، بیکاز ہائی میچورٹی آرگنائزیشنز اسٹیٹڈ کوائٹ کلیئرلی دیٹ دا کی ٹو سکسیس ان پروسیس امپروومنٹ is measurement and actually using those measures to make decisions and monitor the process improvement effort. بہت important, although it is difficult to institute a measurement approach, it is not an easy task, but it is necessary for success of any process improvement initiative to start this activity, to start this task early in the process improvement سائیکل کہنا چاہیے یا پروسیس امپروومنٹ ایفرٹ کہنا چاہیے. بٹ ون تھنگ یو ہیو ٹو ریممبر دیٹ دیر از اے ڈفرنس بٹوین beginning a process improvement program or beginning a measurement and analysis program and successfully implementing it. So نہ صرف یہ کہ ایک آرگنائزیشن جو فیتھفلی سی ایم ایم آئی کے اوپر کام کرنا چاہتی ہے اس کو یہ انیشیٹ کرنا چاہیے ارلی آن، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ فیتھفلی اس کو امپلیمنٹ کریں. اس کے جو انٹینٹ ہے میجرمنٹ اینڈ انالیسس کی پروسیس ایریا کا. آرگنائزیشنز which are good in collecting data, it's not necessary کہ they are
also good in relating that data or those measures to the objectives of improvement. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس ریلیشنشپ کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کے ساتھ اپنی پروسیس امپرومنٹ کی ایفرٹ کو انہینس کریں. اب ہم اگلا پروسیس ایریا لیتے ہیں جو کہ پروسیس اینڈ پروڈکٹ کوالٹی ایشورنس کا ہے. اگین ویری امپورٹنٹ. دا پرپز آف پروسیس اینڈ پروڈکٹ کوالٹی ایشورنس is to provide staff and management with objective insight into the processes and associated work products. جو specific goals ہیں وہ objectively evaluate processes and work products, and number 2 provide objective insight. اب ہم ان کی specific practices کو لیتے ہیں. objectively evaluate processes and work products کا جو specific goal ہے اس کی دو specific practices ہیں. objectively evaluate process and objectively evaluate work products and services. Second جو specific goal ہے provide objective insight, اس کی بھی دو ہی practices ہیں. communicate and ensure resolution of non-compliance issues, and number 2 establish records. quality assurance کے اوپر جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے for both for process and product. کوالٹی ایشورنس کی امپروومنٹ یا کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے ہی انفیکٹ یہ تمام باتیں ہوتی ہیں. تمام پروسیس امپروومنٹ کی ایفرٹس ہیں, تمام پروجیکٹ مینجمنٹ کی اسکلز ہیں. جو بھی فوکس ہے وہ بیسکلی ان دو چیزوں کے اوپر آتا ہے کہ آپ نے اپنے پروڈکٹ کی کوالٹی اور پروسیس کی کوالٹی کو امپروو کرنا ہے. اور جتنا اس کے طریقے ہیں کوالٹی ایشورنس کے اوپر تو آپ فار آورس ڈسکشن کر سکتے ہیں. obviously that is not the intent of today's discussion. QA یا کوالٹی ایشورنس کے جو طریقے ہیں ان میں آپ ریویوز ہیں, آپ کے انڈیپینڈنٹ گروپس ہیں, INV VNV گروپ ہیں, اور بعض CMMI کے جو اسکیمپی میتھڈ ہے, اپریزل ماڈل ہے, وہ اٹ سیلف یوز کیا جا سکتا ہے ٹو مانیٹر کہ جی آپ کیسے ہاؤ آر یو ڈوئنگ ان پروسیس اینڈ پروڈکٹ کوالٹی ایشورنس. ایک بات بہت امپورٹنٹ میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ پروسیس اینڈ پروڈکٹ کوالٹی ایشورنس کے پروسیس ایریا کو ابیوز کر رہے ہیں, اس کو فیتھفلی امپلیمنٹ نہیں کر رہے, دین ڈونٹ ڈو CMMI. دیر از نو نیڈ فار اٹ. ڈونٹ bother by introducing CMMI in your organization if you're not willing to faithfully put all the resources and the effort necessary to implement this process area. جیسے میں نے بتایا تھا کہ this is the most important process area in a sense کہ تمام جو effort ہوتی ہے وہ quality کو improve کرنے کے لیے ہوتی ہے. اب ہم آخری جو process area ہے اس CMMI level 2 کا وہ configuration management ہے, کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. Again configuration management is a very vast topic. The purpose of configuration management process area is to establish and maintain the integrity of work products using configuration identification, configuration control, configuration status accounting, and configuration audits. It's a huge task. It's a practical task as well as it's open for research. Doctoral dissertations بھی اس کے اندر اس ایریا میں ابھی لکھے جا رہے ہیں اور نیو ریسرچ از بینگ کنڈکٹیڈ. جو اس کے اسپیسیفک گولز ہیں وہ 3 ہیں. اسٹیبلش بیس لائنس, نمبر 2 ٹریک اینڈ کنٹرول چینجز, اینڈ نمبر 3 اسٹیبلش انٹیگریٹی. جو اسپیسیفک پریکٹسز اسٹیبلش بیس لائنس کی ہیں وہ ان 3. نمبر 1 آئیڈینٹیفائی کنفیگوریشن آئٹمز, نمبر 2 اسٹیبلش اے کنفیگوریشن مینجمنٹ سسٹم, اینڈ نمبر 3 کریٹ اور ریلیز بیس لائنس. جو کنفیگریشن مینجمنٹ کی ٹرمینالوجی سے فیملیئر ہیں, دیز آر ویری اسٹینڈرڈ تھنگس. اسپیسیفک گول 2 ٹریک اینڈ کنٹرول چینجز میں جو پریکٹسز ہیں وہ ٹریک چینج ریکویسٹس, اینڈ نمبر 2 کنٹرول کنفیگوریشن آئٹمز. اگین اینڈ I'm sure you are familiar with the configuration management terminology, تو یہ کوئی ایسے ایشوز نہیں ہیں. Establish integrity is also a specific goal. اس میں جو پریکٹس ہیں وہ establish configuration management records ہیں and perform configuration audits ہیں.
کنفیگریشن مینجمنٹ جیسا کہ میں نے کہا کہ اٹس اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف اینی سکسیزفل project management. Highly successful organizations which operate in CMM or CMMI terminology at level 1 have very well defined manual as well as automated configuration management procedures جن کی وجہ سے وہ بہت زیادہ سکسیزفل ہیں اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ان کے کنفیگریشن مینجمنٹ کے پروسیجرز ہیں، ان کے ٹولز ہیں، اور ود ڈیولپمنٹ آف ویری گڈ کنفیگریشن مینجمنٹ ٹولز بوتھ ان دی اوپن سورس مارکیٹ ایز ویل ایز ان دی کمرشل مارکیٹ، دس ہیز بیکم ون آف ریلیٹیولی ایزی ایریاز جہاں پر آپ جس کو آپ انسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگین جو چیز سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان پروسیس ایریاز کو not only configuration management but all of them you have to inform, you have to teach, you have to convince your people that these are good things to do, these are areas which need attention. اگر ہم ان تمام پروسیس ایریاز کو جو سی ایم ایم آئی لیول 2 پر ہیں دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیز آر کلیکشن آف گڈ پروجیکٹ مینجمنٹ ایکٹیویٹیز. Thank you very much.